یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور یہ جو ایک نیازی قاعدہ ہے جو کہ الف سے انا، بے سے بدتمیزی، پے سے پاگل پن اور تے سے تکبر، یہ ابھی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ تو ہم 2013-14 سے دیکھ رہے ہیں. جس وقت انہوں نے دھرنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد، اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، تو کیا کیا تھا؟ پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا تھا، رینجرز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا تھا. پولیس والوں کے سر پھاڑے نہیں، سر کھولے تھے ڈی چوک کے اوپر. اور اوئے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مطلب جو غلیظ گفتگو، جو بدتمیزی کسی بھی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی تھی. اس وقت بھی امپائر کے اوپر لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری میموری، کیونکہ ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو یہ میموری جو ہے. لیکن آج جو معاملہ ہے وہ معاملہ سنگین معاملہ ہے. وہ معاملہ پاکستان کے دفاع، پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کے دفاع کا ہے. آج جو معاملہ ہے وہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے. آج معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. اور اگر سب کو پاکستان کا آئین آزادی رائے دیتا ہے تو اس آزادی رائے کے اندر، اس کے استعمال کے اندر قومی اور ملک دشمنی جب لائن تفریق نہیں ہوتی تو پھر وہی آئین اس کی سزا بھی بتاتا ہے، سب کے لیے بتاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی سزا ہوگی. لیکن جس وقت ملک دشمن عناصر کے ساتھ نیکسز ملا کر، ان کے ساتھ آپ اکٹھے ہو کر ملک کے دفاع کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی قومی سلامتی کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی یکجہتی کے خلاف دشمنی کریں گے، اور ملک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف دشمنی کریں گے، تو وہ آزادی رائے نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے، وہ قومی سلامتی کو تھریٹ ہے. اور اس کی آئین کے اندر بہت واضح سزا لکھی ہوئی ہے. وہ تمام اکاؤنٹس، اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے قابو میں نہیں ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مان لیتے ہیں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں. اگر آپ کی بات مانیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ افغان ٹرولز، انڈین میڈیا جو باہر تمام سازشی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو اسرائیلی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو بھارتی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو ان کے سپوکس پرسنز ہیں، جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو ان کے انفارمیشن ہینڈلز ہیں، جو ان کی پریس ریلیزز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، وہی بیانات عمران خان صاحب کے ہیں. وہی بیانات کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے سازشی لوگ ہیں ان کو بھی یہی گفتگو، ساروں کی جو گفتگو ہے اس کا پیرایا، اس کی لینگویج، اس کی بد زبانی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. چلیں وہ بھی مان لیا کہ وہ ایک ایسے ہی ہو گیا، حسین اتفاق ہے. لیکن پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ کو، اپنے اکاؤنٹ کو آپ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ٹویٹ کو، کسی بھی بیان کو آپ لوگ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ایسے عناصر کو جس کے بیان سے ملک اور آپ، ملک دشمنی اور آپ کے بیانیے کا آپس میں شبہ ہو، آپ اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے، آپ اس سے انکار بھی نہیں کرتے. یہ تو حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پوری جماعت بھی وہی گفتگو کرتی ہے، آپ کے ٹرولز بھی وہی گفتگو کرتے ہیں، آپ خود بھی وہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں، نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. یہ انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا 9 مئی میں اپنے کارکنوں کو استعمال کر کے انہوں نے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے، شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، اور یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. یہ پورا سازشی بیانیہ ملک کے خلاف بناتے ہیں، یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. اور وہی 9 مئی کو ہوا.
بھئی تمہیں گرفتار کر رہے ہیں فورن فنڈنگ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں توشہ خانہ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی بیچنے پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں تمہاری کرپشن پہ، تمہاری چوری کے اوپر جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا اس پہ تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ سازشی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا بیانیہ بنائے، وہ جھوٹا غلیظ گندی زبان استعمال کر کے وہ بڑا بیانیہ بنائے کہ اس کے اپنے اعمالوں سے اس کی نظر اٹھائی جائے۔ اس سے پوچھو کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ اس سے پوچھیں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور اگر آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شخص کو ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، تو پھر اس کا غلط استعمال، اس سے تجاوز کرنا کی سزا بھی آئین بتاتا ہے اور بڑی واضح سزا بتاتا ہے، تو پھر بھی وہ ہر کسی کے لیے ہوگی۔ جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد افواج پاکستان، تم ہندوستانی میڈیا کے ساتھ مل کر، تم ہندوستان کے اسپوکس پرسنز کے ساتھ مل کر، تم ان کے اینکرز کے ساتھ مل کر، اگر ان کی شکل ہٹا کے اس کی شکل لگا دی جائے تو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، ایک بیان ہے، تم اس کے ساتھ مل کر اس فوج کو جس نے مارکہ حق لڑا، جس نے بنیان المرصوص لڑا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر وہ سپاہی جو آج ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے۔ تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، تم اپنے بھیانک ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو۔ یہ کسی کی جرات نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ دے گی۔ پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نے مارکہ حق لڑ کر، جس افواج پاکستان نے، جس نے بنیان المرصوص لڑ کر نہ صرف بھارتی طاقت کے کھوکھلے نقاب کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں طاقت اور تاثر کے ایک نئے نقشے کی لکیر کھینچی ہے، اس کو کنٹروورشل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں ملک دشمن اور قومی سلامتی تھریٹ نہیں ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے قومی سلامتی تھریٹ؟ دہشت گردوں کی بھی انفارمیشن اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی پریس ریلیز دیتے ہیں، دہشت گرد بھی بیانیہ بناتے ہیں، دہشت گرد کے بھی انفارمیشن ہینڈلرز ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے بھی ٹویٹس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ، آگے سے گالی دیتے ہیں، ان کو بتاؤ، فتنہ فساد مچاتے ہیں۔ کیا کیا 9 مئی کو انہوں نے؟ پہلے بلٹ اپ کیا، صرف اپنی کرپشن، اپنی سیاست اور اپنے اعمالوں کو چھپانے کے لیے 9 مئی کیا، شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، تنصیبات پر حملے کیے، شہیدوں کے مجسموں کو نیچے پھین کر ٹھڈے مارے، وہ شہید جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، ان کو کنٹروورشل بناتے ہو۔ تو تم سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو، اور میں یہ کہنا نہیں چاہتی، لیکن آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے۔ قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ ملک کی آج عسکری، معاشی، دفاعی کامیابی کے اوپر انڈین میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر اس سازش کا حصہ بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں اس کو؟ کوئی اس کے لیے اور لفظ ہے تو بتا دیں، کیا کہیں اس کو؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہے، اور وہ تمام تانے بانے اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں۔ مذاکرات کریں، ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہے۔ جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہو، جو ملک کی دفاع کے لیے تھریٹ ہو، اور جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملک کے دفاع اور ملک کے اداروں کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے آئین کے اندر سزا بہت واضح ہے۔ اور
یہ کوئی دنیا کی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جائیں نا, آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے جائیں, آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو کہیں اور جا کر کریں, بہت سے فورمز موجود ہیں. ادھر پولیس والوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں, رینجرز کے سر پھاڑ دیتے ہیں. مطلب آپ حکومت سے بات کریں نا, آپ حکومت سے بات کریں, لیکن آپ کو کوئی آئین ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ کو قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو 27ویں ترمیم منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تمام اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, افواج پاکستان کے اوپر حملہ, انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ آور. کیوں؟ اور صرف اس وقت جب انڈین میڈیا اور بھارتی عناصر یہی کام کر رہے ہیں. یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے. یہ وہ تمام تانے بانے بول رہے ہیں جو ملک آئی ایم ایف کو لے کر آئے, آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا, خود اپنی حکومت جانے سے پہلے آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا, اور پھر آئی ایم ایف کو چٹھی کیا لکھتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے تو ان کی مدد نہ کرنا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے جو کہتا ہے میری حکومت کو ختم کرنے سے پہلے اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دینا چاہیے تھا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیاستدان کہتا ہے, یہ اس ملک سے محبت کرنے والا کہتا ہے. آئی ایم ایف کو حملے بار امریکہ کی پارلیمنٹ میں اور جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے خلاف بیانات دلواتا ہے, بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے اندر افواج پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھواتا ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ محب الوطن کراتا ہے. یہ آزادی رائے ہوتی ہے؟ یہ اظہار آزادی رائے فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس طرح کا ہر عناصر کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے, جیسے ایک قومی سلامتی کو جو تھریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. مطلب بس بھی ہونی نا, انف از انف. آپ نے بات کرنی ہے, اگر آپ کو کوئی جیل میں ہارپک پلا دیا ہے یا آپ کو اللہ معافی دے 3 دن مرنے کی خبر آتی رہی جو آپ کی بہنوں نے, کیسے ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے کی خبر پھیلا سکتی ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھو. جب حکومت میں تھے تو جادو ٹونا کر کے بے وقوف بنائے رکھو, دم درود کر کے بے وقوف بنائے رکھو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے, اس کو اٹیک کریں گے, اس کو جلا دیں گے. KPK کے گورنر ہاؤس کو کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے. جن کا یہ ملک ہے ان کو اس کا دفاع کرنا آتا ہے. پاکستان کی عوام کو, افواج پاکستان کو اس ملک کا دفاع بہت اچھی طرح کرتا آتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرنا آتا ہے, اور 0 ٹالرنس ہے اس کے اوپر. یہ اب تفریق ہو چکی ہے, یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے, کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے, اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے. اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اور اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر یہ بھی میں بات بتا دوں کہ غلیظ زبان, گھٹیا زبان, گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا, اس کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں, ان فوجی افسران, سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے, تم ان کو کنٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں, جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں, 0 ٹالرنس ہے ان کے خلاف بھی, اور کوئی بھی بناتے ہیں, کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. فلڈ آئے, آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز, ان کا ہیلی کاپٹر, وہ شہید ہوئے جب وہ فلڈ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے 2022 میں.
کیا کہا انہوں نے؟ ان کی پوری جماعت نے اس عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس بانی پی ٹی آئی کہنے کے اوپر اس شہید افسر کا تمسخر اڑایا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے. یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ گندی ذہنیت ہے. جس وقت ہم مارکہ حق لڑے تھے ایک قوم بن کر، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں، چاہے وہ تمام جو افواج پاکستان ہیں ان کے سربراہان ہوں، چاہے وہ عوام ہو، میڈیا ہو، ہم سب مل کر ایک قوم ہو کر مارکہ حق اور بنیان المرصوص جب لڑے تھے، یہ انڈین میڈیا کا سہولت کار بنا ہوا تھا. سارے ایویڈنس آپ کو دکھا دیے، سارے کا سارا جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیے. ان کی اپنی آج تک مارکہ حق اور بنیان المرصوص پر کس نے ٹویٹ نہیں کیا؟ اگر وہ پاکستانی ہے تو عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ اصلیت. اور آج بہنیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کو کنٹروورشل کرتی ہیں، ان کا سہارا لیتی ہیں. اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اور پھر آپ کو آپ کے اعمالوں کا سزا ملی ہوئی ہے. آپ قید میں، جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، آپ نے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو بطور وزیر اعظم آپ نے کرپشن کی ہے، آپ اس کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں. آپ بدلہ اداروں سے نہیں لے سکتے، آپ بدلہ عوام سے نہیں لے سکتے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور شور مچانے کے لیے. ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 میں ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. اور آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ملک کی عزت ہو رہی ہے، عسکری، دفاعی، معاشی ترقی ہو رہی ہے. ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ترقی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں. یہ تمہیں تکلیف ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، تمہیں یہ تکلیف ہے؟ پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ہمارے ملک کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جو تم نے ملک کی جو فورن پالیسی تھی اس کو تباہ کر کے تم گئے تھے، تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہارے منہ سے نقاب اٹھ رہا ہے. تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے. عوام کو تمہاری اصلیت پتا چل چکی ہے. سیاست کرو، ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو. سیاست کرو، غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو. اور بار بار پاکستان کا آئین، پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے. اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا. نہ میں جا سکتی ہوں، نہ آپ لوگ جا سکتے، نہ کوئی، کسی کو اجازت نہیں ہے. جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے. پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ راہ راست پر نہیں آئے نا، تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے. کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا. کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ بڑی واضح طور پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تمام شواہد، تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب ریاست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان خود تلا ہو اپنا نقصان کرانے پہ، تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو، دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو، ملک کے خلاف سازش کرے، ملک کے دفاع کے خلاف سازش کرے، ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے.
تماشا بنا کر رکھتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے, اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا, اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے, تبھی یہ ملک جو ملک دشمن ہے ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن, ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.